اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منا میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون الرشید سے اجازت لے کر خیمہ میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون الرشید کھڑا پایا۔ فضل نے زمین ادب چوم کر کہا، امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید نے کہا، اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا منی ہے، میں کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن انیا مقیم ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں۔ ہارون الرشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن انیا کی قیام گاہ پر پہنچ فضل نے دروازے پر دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا، چلنے لگا تو پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون الرشید نے فضل سے کہا، میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو۔ فضل نے کہا، امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع الخمیری الصنعانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق اجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون الرشید سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض تو نہیں؟ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون الرشید نے فضل کو حکم دیا، ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون الرشید نے فضل سے کہا، اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلیں۔ فضل نے عرض کی، امیر المومنین اس طرف فضیل بن ایاز مقیم ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن ایاز کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا رویت دیگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا، امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل نے اندر ہی سے فرمایا، یہاں امیر المومنین کا کیا کام؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ، کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ ہارون الرشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون الرشید نے کہا، اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ تیرے باپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے۔ حضور نے کہا، اے عباس میں تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون الرشید کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن ایاز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیات رحمۃ اللہ علیہ، سالم بن عبداللہ اور محمد بن کعب القرظی
کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ ہارون الرشید ذرا اپنے گریباں میں منہ ڈال کر دیکھو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھیے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھیے۔ رجاء بن حیات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمشار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیے، پھر جب چاہے بے خوف خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون الرشید، اے خلیفہ مسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون الرشید پر رقت طاری ہوگی، وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہوگی۔ جب ہوش آیا تو کہا، کچھ مزید فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اے ہارون الرشید، میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کی لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے یارے میں کوئی کھوٹ اور کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہے، وہ جنت کو بو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ ہارون الرشید یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی صد بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تمہیں مار ہی ڈالا ہے۔ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے ربی کے بیٹے، ہارون الرشید کو تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے نہیں ہلاک کیا۔ ہارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا، آپ پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا، خدا کا قرض ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت ہے میرے لیے جب مجھ سے باس پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون الرشید نے کہا، میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا، میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا وعدہ کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی رازق و زبردست قوت والا ہے۔ ہارون الرشید، یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میرے والدہ کی میراث ہے اور خالص طیب ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ، افسوس میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کی اس کو ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاض جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ بہوالا احسن القصص۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی امارات اور وزارات حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشورے سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر کسی قسم کا آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔